السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم کا مقام کیا ہے؟ علماء کی فضیلت کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ علماء کی صحبت انبیاء کی صحبت ہے۔ علماء سے میل جول انبیاء سے میل جول، علماء کی زیارت انبیاء کی زیارت ہے۔ کسی عالم کے ساتھ گندگی پر بیٹھ جانا کہیں بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھ جائیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہے، علماء دین کے وارث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی بندہ سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے علم دین عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اسے دین کا علم عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں بہتری نہیں ہے اس کے لیے جو علم دین حاصل نہیں کرتا۔ اے بشیر، جو شخص علم دین حاصل نہیں کرتا وہ دوسروں کی طرف محتاج ہو جاتا ہے، اور جب محتاج ہو جاتا ہے تو وہ اس کو گمراہی کے دروازے میں داخل کر دیتے ہیں اور پھر وہ کچھ نہیں جانتا۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص خود دین کا علم حاصل نہیں کرتا تو پھر وہ محتاج ہو جاتا ہے، اور جب وہ کسی کا محتاج ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اسے گمراہی کے دروازے میں داخل کر دیتے ہیں۔ جہالت آپ کو گمراہی تک لے جاتی ہے، اس لیے آپ علم حاصل کریں، اہل بیت کے دین کا علم حاصل کریں۔ ایک اور حدیث امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو عالم اپنے علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے، 70,000 عبادت کرنے والوں سے بہتر ہے جو علم سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث کہ ایک شخص آپ کی حدیث کی روایت کرتا ہے اور اس کو لوگوں میں مشہور کرتا ہے، اور لوگوں کے اور آپ کے شیعوں کے قلوب کی اصلاح کرتا ہے۔ دوسرا شخص عابد ہے مگر وہ روایت نہیں کرتا آپ کی حدیث کو، تو ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ ایک وہ بندہ جو آپ کی کسی ایک حدیث کو روایت کو نقل کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، اور ایک وہ جو روایت تو نقل نہیں کرتا مگر عابد ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن رات عبادت میں گزارتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری احادیث کا روایت کرنے والا اور ہمارے شیعوں کے قلوب کی اصلاح کرنے والا 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ وہ 1000 عبادت گزار جو اللہ کی عبادت میں ہر وقت مگن رہتے ہیں، ان 1000 عبادت گزاروں کے برابر، بلکہ ان 1000 عبادت گزاروں سے بہتر ہے وہ بندہ جو ہمارے شیعوں تک ہماری حدیثیں پہنچاتا ہے، جو ہمارے شیعوں کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، ان کے دلوں کو ہماری معرفت کے نور سے منور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کے پانیوں میں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ، جنگلوں میں جانور، پانیوں میں مچھلیاں، آسمانوں میں ملائکہ، بلوں میں چونٹیاں، کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ سے طالب علم اور عالم دین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام توفیع علی علیہ السلام مدد۔